شادی شدہ عورت جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وفاداری کا کیسے پتہ چلے گا جب وہ بہانے کرے کسی مرد کے نکاح میں ہونے کے باوجود اور وہ وفادار نہ ہو؟ جو عورت وفادار نہیں ہے اس کی چند چیزیں جو آپ بہت آسان طریقے سے مرد حضرات جو ہے وہ پتہ لگا سکتے ہیں شوہر حضرات کی یہ عورت ہمارے ساتھ لائل ہے یا نہیں ہے. وہ عورت آپ کو مختلف قسم کے ٹپیکل بہانوں میں پائی جائے گی، بہانے کرتی ہوئی پائی جائے گی. کیسے؟ 3 چیزیں بہت اہم اور خاص. پہلی بات یہ، وہ ہر وقت آپ میں کوئی نہ کوئی نقص نکالے گی جیسے مرد نکالتا ہے عورت میں جب وہ بدلتا ہے. بالکل ایسے ہی نقص نکالے گی. آپ کی اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، اپنے شوہر کی برائیاں، اپنے شوہر کے منہ پر اس کی جو ہے وہ بے عزتی. فار ایگزامپل داڑھی رکھ لے گا تو محبت ہی نہیں ہے، تم چھچندر سے لگ رہے ہو، ہاں یہ تم اس میں اچھے نہیں لگ رہے، تم یہ کپڑے رنگ کیا پہن لو، تم اچھے نہیں لگتے، تم نے مجھے کبھی محبت ہی نہیں دی. دوسری خاص شکایتیں کرے گی. یہ شکایت نہیں، آپ کی بے عزتی کرے گی. مرد کی بے عزتی کرنا جس وقت عورت شروع ہو جائے نا، سمجھ لیں کہ کچھ ہے، کہیں دوسری جگہ سے اسے کوئی فوڈ مل رہا ہے، کوئی ہے اس کی لائف میں جو آپ اسے زہر لگ رہے ہیں. آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ کنٹروورشل بات ہے، آپ کی ساری باتیں کنٹروورشل ہوتی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ جب عورت تانے مار کے تکلیف دے، اذیت دے، چھرے مارے، ٹھیک ہے، اور تم مجھے اچھے نہیں لگ رہے، اس کا یہ جملہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، تم جیسا شخص میری زندگی میں آیا ہی کیوں، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. تب اس کا مطلب ہے کہ مرد یہ چیک کرے کہ عورت جو ہے وفاداری میں نہیں ہے، وفاداری میں کچھ ہے. دوسری خاص بات کہ اسے ہر ہفتے کہیں نہ کہیں جانا ہو، ہر ہفتے اس کا کوئی نہ کوئی پلان ہو. میں نے امی کی طرف جانا ہے، میں نے شاپنگ پہ جانا ہے، میں نے دوست سے ملنے جانا ہے، میرے فلانے جو ہے وہ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، میرے یہ آئے ہوئے ہیں، میرے وہ آئے ہوئے ہیں. یہ بہانے بہت ٹپیکل ہیں، یہ میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں اور پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہی ہوں. تو دیکھیں بچوں کو چھوڑنے جانا ہوتا ہے اور عورت نے سبزی لینے جانا ہے، شوہر کو سامان لینے جانا ہے، گروسری، تو میاں کو تو یہی پتا ہے کہ وہ گروسری لینے گئی ہے، بچوں کو چھوڑنے گئی ہے. پھر کیسے پتا چلے گا؟ میں یہ صرف ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جو بہانے کرتی ہیں اپنے ایکسٹرا میریٹل افیئرز چلانے کے لیے، یہ میں ان کی بات کر رہی ہوں. آپ اس چیز کو، وہ بہانے باز خواتین ہوں گی، ان کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا، میں فلانی جگہ جا رہی ہوں، میں اب یہ چیز لینے جا رہی ہوں. اچھا آپ چیز لینے جا رہی ہیں، 15 سے 20 منٹ آپ کو کوئی بھی چیز لانے میں جو ہے وہ آپ کے گھر سے اور اس دکان کا یہ جگہ کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہوگا. آپ کو آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، گھنٹہ لگ جاتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور پھر آپ کے مختلف بہانے ہوتے ہیں کہ میں وہاں لیٹ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور پھر آپ اس سچویشن میں کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہی. اور اگر کال اٹینڈ کر رہی ہیں تو اس کا دورانیہ چند سیکنڈ ہے، منٹ بھی نہیں ہے، اور اس میں آپ بتاتی ہیں کہ میں ابھی کال بیک کرتی ہوں، ابھی آ رہی ہوں، ابھی کرتی ہوں، ابھی دیکھتی ہوں. آپ جب لائل ہیں نا کسی کے ساتھ تو آپ کی ویڈیو کال بھی چل رہی ہوگی، آپ کی کال بھی چل رہی ہوگی، آپ بالکل جو ہے اپنے شوہر کو بتا رہی ہوں. آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی ٹڈ دیکھیں، ہاں آپ کا منہ دیکھیں، وہ پہلے والے میں آ گئی نا کہ آپ جو ہے وہ شکایتی پرابلم یہ اسی میں آ گیا کہ آپ شوہر کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گی. آپ بہانے ٹائم کے حوالے سے کرنا شروع کر دیں گی کہ تم تو مجھے کہیں باہر لے کے جاتے نہیں ہو، تو ظاہر ہے میں نے تو خود کام کرنے جانا ہے، میں نے تو خود جو ہے وہ باہر نکلنا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن ماں کے گھر جانا ہے، ہر دوسرے بھائی آپ اپنی امی کے گھر جائیں، ایک ٹائم ہوتا ہے امی کے گھر جانے کا بھی. یہ تھوڑی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن امی کے گھر، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یا سہیلیاں، ہاں یا سہیلیاں. اچھا 2 تیسری بات، فون اور میسیجز. آپ کا ٹائم جو ہے وہ آپ کے فون اور میسیجز کے ساتھ زیادہ گزر رہا ہوگا، کچن میں بھی، گھر میں بھی. اور ایسی خاتون گھر گھرستی میں بالکل انٹرفیئرنس نہیں کرے گی. اگر وہ کھانا بھی پکائے گی تو اتنی بددلی سے پکا کے آپ کے آگے رکھ دے گی کہ اسے آپ کے آنے سے لے کے آپ کے جانے تک، اور آپ کو کبھی کال کر کے جو ہے وہ یہ نہیں پوچھے گی کہ بھئی آپ کہاں ہیں، کب آنا ہے، کتنے بجے. اور ہاں اکثر اوقات دوسری سچویشن میں یہ عورتیں یہ بھی کرتی ہیں کہ شوہر کے ٹائم کا پتہ چل جائے کہ اس نے گھر کب آنا ہے، اپنا ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے، ہاں کہ کب آنا ہے تم نے گھر. تو وہ شوہر خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم سے پوچھ رہی ہے کب آنا ہے گھر. تو یہ چیزیں بہت. اور اچھا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتی، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اکیلے گھر میں رہنا پسند کرتی ہیں. یہ آپ کو جو ہے وہ زور دیتی ہیں اس چیز پہ کہ آپ انہیں الگ گھر لے کے دیں تاکہ شوہر جو ہے وہ گھر کام کے لیے باہر چلا جائے اور پیچھے سے ان کا جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے. اور یہ کم سے کم یہ چیزیں تب تک ہوتی ہیں جب تک آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جنہیں سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ گھر میں اگر کوئی آ بھی رہا ہے یا آپ کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بچے جو ہے وہ بتا نہیں سکتے. بڑے بچوں کے ساتھ جو خواتین ہوتی ہیں نا ان کے کرائیٹیریاز کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ عورتیں یہ بھی آ کے اپنی میاں کو بتاتی ہیں، مجھے فلانی مرد نے، فلانی اسکول میں پک کرنے گئی تھی کسی کے شوہر نے، کسی نے مجھے کہا کہ آپ بہت حسین ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ نے اتنی جلدی شادی کیوں کر لی. اچھا عورت کو پھنسایا ہی میاں کو جب بتاتی ہے تو ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکسٹرا میٹر افیئر جب عورت چلاتی ہے نا تو وہ تعریف میں پھنستی ہے. وہ بیسیکلی اس کے جال میں، اس آدمی کے جال میں جو پھنس رہی ہے نا وہ تعریف کی بیس پہ پھنس رہی ہے. اچھا وہ کسی اور کوئی اور بیس نہیں ہے.
میں آپ کی ہر وقت تعریف کرتی رہوں, آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے, آپ یوں بولتی بہت اچھا ہو, کھاتی بہت اچھے طریقے سے ہو, بھئی تمہارے بیٹھنے کا انداز, بھائی دور سے تو ڈھول سارے سہانے لگتے ہیں, جب آپ ساتھ رہنا شروع کریں گے, کمفرٹ زون میں آئیں گے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عورت جو آپ کو اتنی حسین لگ رہی ہے, مرد پھر آپ کو بتائے گا کہ وہ حسین ہے یا نہیں. ایک کال شامل کرتے ہیں, عبد الشکور ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, بڑا زبردست پروگرام آپ کا, اور ماشاءاللہ پہلی بار میں نے کال کی ہے کسی چینل پر, پہلی بار ہی بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے جی, نبی علی خان ہے میرے ساتھ, کیا بات کریں گے, کوئی کہانی ڈسکس کرنی ہے تو کیجئے. بات اتنی سی میڈم کہ شوہر جو ہے نا, مرد جو ہے وہ بے بس انسان ہے, وہ اس لیے کہ جیسی وہ چھوڑ کر جاتا ہے نا صبح بغیر منہ دھلی ہوئی, وہ رات کو جب آتا ہے نا ویسی ہی ملتی ہے اس کو. اچھا وہ خوبصورت پتہ کب ملتی ہے اس کو, کہیں ایونٹ میں شادی میں کہیں جا رہا ہو, اس روز وہ اس کو خوبصورت بھی ملے گی, میک اپ بھی کیا ہوا ہوگا, اور شادی سے آنے کے بعد رات کو 2 بجے آپ آ رہے ہیں, 3 بجے آ رہے ہیں شادی میں سے آنے کے بعد, تو سب سے پہلے اس کی میسج یہ کہے گی مجھے نیند آ رہی ہے, مجھے سونا ہے. ایک اور ٹپ آ گئی ہے. ہاں ایک اور بہانہ, رائٹ. میڈم سنیں تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں نا اس موضوع پہ. اب تھوڑی سی بات یہ ہے کہ میری شادی کو تقریباً 42 ایئرس ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے نا, 62 میری ایج ہے. ماشاءاللہ بھائی جی. اچھا اب میڈم بات یہ ہے کہ ابھی جو پروگرام دیکھا ہے نا, وہ میری انگ انگ میں روح میں اترتا ہوا جا رہا ہے. اس لیے کہ جو یہ میرے ساتھ نہیں, تقریباً جو مرد ہے نا ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ. اب جو بزنس مین ہے یا کوئی جاب پہ جا رہا ہے, وہ بیچارہ تھک ہار کر آ رہا ہے, اس کو آتے ہی گھر میں گھستے پتا کیا جواب ملتا ہے, انڈے آ گئے, دودھ آ گیا, بچے کا پیمپر آ گیا, مننے کا یہ آ گیا. وہ اللہ کی بندی یہ تو دیکھو, وہ پورے دن میں بیچارہ تھک کر آیا, 1 گلاس پانی کا تو پوچھ لو, وہ نہیں پوچھنا میڈم, اس نے سمجھنا, اس نے سارے پورے دن کے دکھڑے سہنے. ٹھیک ہے نا, نمبر 1. نمبر 2, آج کل جو ہماری بہنیں بیٹیاں, ان کو جو کھلا ہو رہا ہے, طلاق ہو رہا ہے, وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلے زمانے میں ہم جب تھے تو ہم تقریباً 35 افراد اپنے گھر میں ساتھ رہتے ہیں ابھی بھی الحمدللہ. ماشاءاللہ اتنی سی بھی لڑائی نہیں ہے, اتنا سا بھی جھگڑا نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں, ایک جگہ پکتا ہے. جو ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں جا رہی ہیں, وہ پتہ کیا کرتی ہیں, وہ یہ کرتی ہیں, ان کو سب سے پہلے آزادی چاہیے, شوہر چاہیے, نہ ساس چاہیے, نہ نند چاہیے, نہ کچھ چاہیے. وہ سب سے پہلے یہ کرتی ہے کہ مجھے جو ہے آزادی مل جائے اور میں گھومتی رہوں, اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. عبد الشکور صاحب بہت اچھی باتوں کو آپ نے کچھ ایڈ کیا ہے, کچھ مرد کی دل کی بات, کچھ ایسی. اچھا ایک اور ہمارے پاس اسلام آباد سے, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں نبی, پھر جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, عفت السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے میری بہن, ٹھیک ہے؟ آپ اپنا کون سا پہلو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, کیونکہ میاں بیوی کی لویلٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے, آج کا سیگمنٹ نبیہ جو ہے ڈسکس کر رہی ہے, کیا کہیں گی؟ ہاں جی جی, یہ آج آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے, اور اسپیشلی لیڈیز کے لیے. آج کل بہت سی خواتین ہیں, تقریباً ہمارے معاشرے میں بہت خواتین میں یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ وہ موبائلوں کی وجہ سے اور یہ باتیں کرتی ہیں. اور ابھی یہ انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا یہ کام چلتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے, جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا تو وہ اپنی بیٹیوں کو اپنا رازدار بنا لیتی ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بھی آج کل بہت چل رہا ہے. اچھا 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 اچھا. ہاں جی, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچیاں, خواتین یہ جب کام اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں, وہ اپنی بیٹیوں کو اپنا رازدار بنا لیتی ہیں, اور پھر آگے چل کر بیٹیاں بھی ظاہر ہے جو جیسی مائیں ہوں گی اسی لائن سے ان کی بیٹیاں چل رہی ہیں. تو بیٹیاں باپ کو نہیں بتاتی کہ ماما یہ حرکت کر رہی ہیں, ماما کو کوئی بندہ ٹریپ کر رہا ہے, ان کی تعریف کر رہا ہے, ان کو گفٹس دے رہا ہے مہنگے مہنگے؟ وہ بچیاں بھی اسی لائن پہ چل پڑتی ہیں, وہ بچیوں کو بھی اسی عادت پڑ جاتی ہے وہی کام کرنے کی جب وہ بچیاں بڑی ہوتی ہیں. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بھی ریز کیا, تھینک یو سو مچ, کیونکہ ہم مل کے جو ہے نا, ہم جب کوئی ایسی بات کریں گے تو ہمارے معاشرے تک وہ بات پہنچے گی. اچھا آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ بات تو صحیح ہے, کسی کے نکاح میں رہ کے اگر کوئی عورت کسی اور سے مہنگے مہنگے گفٹس لے اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس طرح سے اپنا کوئی تعلق رکھے, موبائل فونز گفٹ مل رہے ہوں اور یہ سب کچھ چل رہا ہو, شادی نکاح کسی کے ساتھ ہے مگر اچھی چیزوں کے لیے, اچھی لائف سٹائل کے لیے کسی اور کے ساتھ سیٹنگ ہو, تو از دیٹ اوکے؟ پھر کس طریقے سے چلے گی زندگی؟ اور بچوں کو بھی وہ کہہ رہی ہے شامل کر لیتی ہیں عورتیں. بالکل, مرد کی جو کمزوری ہے نا وہ وفادار عورت ہے, مرد کی کمزوری خوبصورت عورت نہیں ہے.
عورت کی کمزوری صرف پیسہ ہے. عورت کی کمزوری جو ہے وہ ایک باشعور، ایک ایلیگنٹ مرد نہیں ہے. اس نے اس چیز پہ کام نہیں کیا، اسے پیسے والا مرد چاہیے.